بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دل کا ایک اور مسئلہ جس میں اکثر لوگ کوتاہی کر جاتے ہیں۔ آج میرے پاس ایک ینگ لڑکی فیمیل 20-22 سال عمر ہوگی، کالج میں پڑھتی ہے بچی، اور اس کو کافی سانس میں تکلیف ہو رہی تھی۔ اچھا، سانس دیکھیں، دل کے حوالے سے جو سانس ہوتا ہے عموماً ینگ لوگوں میں، اس کی کامن وجہیں یا دل کے پٹھے کی کمزوری یا دل میں ویلو کے مسائل ہوتے ہیں۔ اچھا، ہمارے مریض اکثر ان لوگوں کو جب ابتدا میں کبھی کسی نے کچھ بتایا ہوتا ہے تو اس کو یہ نوٹس میں نہیں رکھتے، یعنی اس کو سیریسلی نہیں لیتے، جس کی وجہ سے یہ پرابلم آتی ہے کہ وہ مرض کافی بڑھ جاتا ہے پھر، اور بڑھے ہوئے مرض میں پھر اس کو قابو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس میں اکثر اوقات پیدائشی نوعیت کے امراض یا یہ ویلو کے مسائل جب یہ کم درجے میں ہوتے ہیں، ایکو کارڈیوگرافی سے پک ہوتے ہیں۔ یہ میں سمجھا دوں کہ ویلو کا مسئلہ کیا ہوتا ہے۔ ویلو قدرت نے دل میں دروازے رکھے ہیں جن میں یا تو ویلو کی تنگی کہ وہ پراپر کھل نہ رہا ہو، تب بھی دل میں پیچھے کی طرف وہ پریشر کریٹ کرنے لگتا ہے، پھیپھڑوں میں پانی آنے کی وجہ بن سکتا ہے۔ سملرلی اس ویلو کا لیک ہونا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ ویلو اس طرح ہوتا ہے کہ جب دل خون آگے کی طرف پھینکتا ہے تو یہ ویلو بند ہو جاتے ہیں تاکہ پیچھے خون نہ جا سکے۔ اگر یہ لیک ہوتا ہے تو دل جب خون آگے جسم کو دیتا ہے اپنی فورسفل کنٹریکشن کے ذریعے سے، تو کچھ خون آگے جاتا ہے اور یہ ویلو کے لیک ہونے سے کچھ خون پیچھے پھیپھڑوں کی طرف چلا جاتا ہے، جو پھر پھیپھڑوں میں پانی لانے کا یعنی سانس کا باعث بنتا ہے۔ یہ پوری کہانی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس ٹین ایجز میں یا ینگ ایجز میں اگر ڈاکٹر ایکو کے بعد آپ کو ویلو کے نوعیت کو کوئی مرض بتائے، اس وقت علامتیں نہ بھی ہوں، تو آپ کو 2 سال 3 سال بعد کسی نہ کسی اچھے دل کے ڈاکٹر کو ضرور فالو کرنا چاہیے تاکہ ایکو ریپیٹ ہوتا رہے اور یہ اندازہ ہو سکے کہ آپ کے ویلو کا مسئلے کس حد تک ابھی بڑھ چکا ہے، کیونکہ اس کو الٹیمیٹلی اس کا حل آپریشن ہوتا ہے، اور اگر وہ آپ نہیں کراتے تو پھر دل میں irreversible یعنی ایسی چینجز آنے لگتی ہیں کہ پھر وہ دل کمزور ہونے لگتا ہے، اور دل میں کمزوری آنے کے بعد آپ آپریشن کرائیں گے بھی تو وہ والا فائدہ نہیں ملے گا جو صحیح وقت پر مرض پک ہونے کی صورت میں دل میں خرابی آئے بغیر اس ویلو کو تبدیل کر دیا جائے یا اس ویلو کو غبارے سے کھول دیا جائے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ برائے مہربانی اس نوعیت کے امراض میں یعنی پیدائشی امراض اور دل کے ویلو کے امراض میں انیشلی چونکہ یہ ہلکے درجے میں ہوتا ہے، ہم بس وہ پہلی ایکو کرا کے اور پھر بھول جاتے ہیں، دوبارہ ٹیسٹ نہیں کراتے۔ اس بچی کا بھی آخری ایکو 3 سال پہلے ہوا تھا، جس میں درمیانے سے شدید درجے کا ویلو لیک تھا، اور اب وہ سانس بہت پھول رہی ہے بچی کی، بہت تھوڑا سا چلنے میں وہ سانس ہو جاتی ہے، اور فردر کوئی ٹیسٹ نہیں ہوا تھا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے یہ درمیان میں ٹیسٹ ہوتا رہتا تو اس درجے میں سانس نہیں پھولتی اور وقت سے پہلے چیز کا پتہ چل جاتا اور ویلو کو ریپلیس کر دیا جاتا، اور ایون ویلو ریپلیس کے بعد بھی بچیاں سالہ سال زندگی گزارتے ہیں۔ تو امید ہے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ برائے مہربانی ایکو کارڈیوگرافی میں آپ کو ویلو کی لیکیج یا پیدائشی مرض بتا دیا جائے تو اس کو لے کے نہ بیٹھ جائیں، ڈاکٹر کو ضرور فالو کیا کریں، اپنے ٹائم کے حساب سے ایکو کرایا کریں تاکہ وقتاً فوقتاً پتہ لگتا رہے کہ آپ کے ویلو کا مسئلہ کہاں تک پہنچ گیا، کیا وہ صرف دوائی سے حل ہو جائے گا یا اس کے لیے آپریشن کی ضرورت ہوگی۔ شکریہ بہت بہت سننے کا۔